بے زبانیہ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ملک ان کے ساتھ چلے گا مجھ سے آخر میں اس سے دھوکہ کھانا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ جو ہے ستر دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے جہاز تباہ ہوئے اور کس طریقے سے نئے جہاز سے انڈیا تسلیم کرے نا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ۔ اگر رافیل کمپنی مانتی ہے تو وہ انڈیا مانے ان پہ کیوں انکاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میث شو ود آئی کے میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہمارے استاد محسن رضا خان صاحب ہیں۔ ہمارے استاد رہے ہیں، بہت سینئر پرسنالٹی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آج ہم ان کے پاس آئیں اور ان کا انٹرویو کر رہے ہیں ملکی حالات کے اوپر، 27ویں ترمیم کے اوپر، پاک بھارت اور پاک افغانستان، اور پھر جس طرح آگے بات چلے گی تو اور بھی ان سے کوسچن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر ویلکم سر، آپ نے ٹائم دیا، مہربانی۔ اچھا سر، ہمارا ایک 3 اشرے سے سر تعلق ہے، اور مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کے انڈر بھی کام کیا۔ سب سے پہلے سر جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، اس وقت ملکی حالات ہیں، اس پہ سر آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی جس طرح ایک سیاست ہے، اس کی وجہ سے پاکستان نے ہر قسم کی سرمایہ کاری اور ہر قسم کا کاروبار رکا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے یا پی ٹی آئی جب تک راست پہ نہیں لائی جاتی تو ملک کی حالات میں زیادہ بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی ریٹنگ انہوں نے بہتر کر دی ہے، معاشی صورتحال ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا چولہا نہیں چل رہا، اس کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور دن بدن ان مسائل کی وجہ سے جو بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی کوشش کر رہی ہے شہباز حکومت، اس کے اثرات لوگوں پہ جو ہے مثبت اثرات نہیں آ رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، پاکستان کے دنیا بھر میں رابطے بھی پہلے جس سے ہم تنہائی میں چلے گئے تھے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہو گیا، صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو بلا کے کھانے پہ بلایا، پھر انہوں نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو بلایا، پھر ان کی شرم الشیخ میں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے چائنا کے ساتھ رابطے ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے مسلسل بات چیت چل رہی ہے۔ روس جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک نیا اسٹیل مل لگانے کی اس کی پیشکش ہے، اور سعودی عرب سے تقریباً $10 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور سیاسی حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزا ہوئی تھی، ان کی جگہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن، کہیں بھی لوگ بلا مقابلہ دکھی ہو رہے ہیں، کہیں بھی یعنی کہ کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے، کوئی جو کچھ شوروش نہیں ہے، لوگوں کا سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے حالات ہیں کہ اس پہ سوچنا پڑے گا کہ انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس 27ویں ترمیم سے سر ایک عام عوام، ایک عام بندہ، جیسے ہمارے بعد بھائی بیٹھے ہیں، چوکیدار ہے، کوئی گاڑی چلانے والا ہے، مزدور طبقہ سر، ان کو کیا سر بینیفٹس ہیں؟ دیکھیں جو بھی ترمیم پاکستان میں آئین میں ہوتی رہی ہیں، اس کا کوئی اسی عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عام آدمی کو میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آٹا سستا ہو، میرے لیے گھی سستا ہو، میرے لیے گھروں کو کرائے سستے ہوں، بجلی گیس کے بل، گیس کے، پیٹرول سستا ہو۔ پیٹرول دیکھیں اب دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ تو
تو پھر ان ترمیم کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے، یا عام آدمی ان ترمیم سے اسے کیا غرض ہے؟ اگر فیلڈ مارشل جو ہے ان کا عہدہ ہی نہیں ہو جاتا ہے، ان کو چیف آف جنرل اسٹاف بن جاتے ہیں، ڈیفینس اسٹاف بن جاتے ہیں، تو عام آدمی کو کیا صدر کو استثنا مل رہا ہے، پرائم منسٹر کی استثنا کی شک نکال دی ہے گو کو۔ میرا سر یہاں پہ کوسچن یہ ہے نا، دیکھیں بھٹو صاحب تھے اس کے بانی سر 1973 میں، انہوں نے بھی 5 امینڈمنٹس کی، کیا وہ امینڈمنٹس بھٹو نظام کو بچا سکی سر؟ انہوں نے 7 ترمیم کی، لیکن دیکھیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ بھٹو کو بچا سکے نہیں بچا سکے۔ جب ایک ادارہ جو ہے جو طاقتور ہے جس طرح ہماری فوج ہے، اگر اس کے پاس معاملات رہیں گے تو پھر تو ان کی مرضی چلے گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی خفتے جو ہیں ان کا عوام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفینس اسٹاف بنانا چاہتی ہیں۔ بھئی آپ نے کبھی عوام کے بارے میں سوچا کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے حوالے سے آپ نے کیا کیے؟ بجلی کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں، بے شک گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بے شک۔ آپ کو تو جو مختلف لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے سر اس وقت ملکی حالات، میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بھی پنجاب میں کافی کام ہو رہا ہے، اور یہ CCD نے جس طریقے سے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اور اس نے اقدامات کیے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن پاکستان میں جس طرح کا عدالتی نظام ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتا ہے کہ مجرم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے اور یہ زانی ہے اور یہ بدماش ہے، لیکن وہ عدالتوں سے صاف نکل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو پنجاب میں یہ CCD نے کام کیا، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر، جمہوری نظام ہے، دیکھنے کو اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں جمہوریت اس وقت رائج ہے سر، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ سر فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کیا وہ قائم ہے سر انٹرنیشنلی؟ کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے نا تو پوری دنیا اب چائنا ماڈل کو دیکھ رہی ہے۔ ایک واحد چائنا ماڈل ہے جو کہ کرونا کے بعد اگر دیکھا جائے ابھی تک اس نے اپنی دھاڑ بٹھائی ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو قیادت ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ نظام کوئی بھی ہو، اگر آپ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور عوام کو سہولت پہنچا رہے ہیں تو نظام اچھے ہے۔ اب چائنا کے نظام میں پوری دنیا میں تنقید ہوتی تھی اور پوری دنیا چائنا کو لعن طعن کرتی تھی، لیکن چائنا نے ایک بڑی عالمی طاقت بن کے ثابت کی ہے کہ ان کے فیصلے جو ٹھیک تھے، اور انہوں نے جو وقتی سختی پیدا کی اس کے نتیجے میں عوام کو خوشحالی آئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ چائنا میں غربت کو کس طرح ختم کیا گیا ہے، اور انہوں نے ترقی کی جو شاہراہ پہ چل رہے ہیں، نہ صرف وہ خود ترقی کی شاہراہ پہ چل رہے ہیں بلکہ ان کے تمام دوست جو ہیں ان ملکوں میں بھی ان کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چائنا ماڈل جو ہے وہ کس وجہ سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں کی قیادت جو ہے مخلص ہے، اور وہاں بھی کرپشن کے بارے میں بڑی سخت اقدامات ہیں۔ جو لوگوں کے کرپشن کرتے ہیں انہیں پھانسی سزا دی جاتی ہے۔ تو جب اس ملک میں آپ کریں گے یہ تجربہ چائنا والا، تو پھر آپ کو ایسے کام کرنے ہوں گے جو کہ چائنا کی طرح کے ہیں۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، بارڈرز کی طرف کا رخ کرتے ہیں سر۔ اس وقت دیکھا جائے پہلے ایک ہی طرف ہمارے بارڈر کے اوپر ٹینشن تھی جو کہ انڈیا کی طرف سے ہوتی تھی، اور کافی جنگیں بھی رہیں، 65 کی جنگ رہی، 71 کی جنگ رہی، ابھی دوبارہ مئی میں جو انہوں نے اپنی کوشش کی وہ پاک آرمی نے ناکام کی۔ اب سر ایک اور بارڈر بھی کھل گیا افغانستان کا، اور یہ وہ طالبان ہے سر
جو کہ جب یہ طالبان آتے تھے نا سر تو ہم مجھے خوب یاد ہے جب ہم اکٹھے ہوتے تھے سر تو پہلے پاکستان کو پوچھا جاتا تھا، اور جو طالبان کے جو کرتے درتے تھے سب پاکستان میں پائے جاتے تھے، اور وہ خود کہتے تھے پہلے پاکستان سے بات کریں پھر ہماری طرف آئیں۔ اس پہ سر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، افغانستان کا بارڈر جو ہے انڈیا کا بارڈر کی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ نارمل رہے اور وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ افغانستان کے بارڈر سے تو دیکھیں 1979 سے جب سے سوویت یونین آیا تھا افغانستان میں، تو پاکستان کے لیے ایک جنگی صورتحال تھی، لیکن پاکستان نے 50 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو پناہ دی، اور نہ صرف پناہ دی بلکہ جو افغانستان میں مجاہدین لڑ رہے تھے ان کی بھی پشت پناہی کی۔ اس کے لیے پاکستان نے کبھی امریکہ سے مدد لی، کبھی پوری دنیا سے مدد لی، اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان میں جب دہشت گردی اور القاعدہ کو طالبان نے پناہ دی اور انہوں نے اس پہ ڈٹ گئے، تو آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اپنی جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ میں وہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن اندرون خانہ پاکستان کی تمام تر حمایتیاں سپورٹ جو تھی طالبان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب 2021 میں 15 اگست کو امریکی فوجیں افغانستان سے گئیں تو اس کے ساتھ ہی افغان طالبان نے جو تھی پاکستان سے نظریں پھیر لی، اور انہوں نے ٹی پی کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ ٹی پی کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ٹی پی کے لیے انہوں نے جگہ دی۔ کابل میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ ٹی پی کی خالی پڑا ہے، تو وہ ٹی پی کی سرگرمیوں کا مرکز ہے، اور انہوں نے پاکستان میں ایک طرح سے پاکستان کو ہی اپنی آمدن کے لیے ایک ذریعہ بنایا، یہاں بتہ خوری اور یہاں قتل غارت کے لیے کی انہوں نے، اور ابھی کر رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان سے مال لیں گے اور اپنا ملک چلائیں گے، لیکن یہ زیادہ عرصہ یہ کام نہیں چل سکتا۔ پاکستان کی فوج نے افغانستان کو پہلے بھی کئی دفعہ پیار سے سمجھایا ہے۔ پاکستان کے کئی اہم افراد افغانستان گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے، لیکن افغان طالبان کو یہ ذوق تھا کہ ہم نے سوویت یونین توڑا ہے، ہم نے امریکہ کو بھگایا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہوتی جب پاکستان آپ کے ساتھ تھا، پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا تھا، پاکستان 50 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی تھی، پاکستان نے آپ کو اسلحہ دیا تھا، پاکستان نے آپ کو ٹریننگ دی تھی۔ اب آپ انڈیا سے یا کسی اور ملک سے پاکستان کے خلاف پیسے لے کے کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اچھا سر، اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ بگرام اڈا اس وقت امریکہ کو چاہیے، اور امریکہ نے کئی جگہ پر اعلان یہ بات کی کہ مجھے چاہیے اور میں نے لے لینا ہے، لیکن اب سر انہوں نے $3 ملین کی آفر کی ہے۔ یہ وہی افغان طالبان ہیں جنہوں نے 3 سے 4 اشرے ان کے خلاف جہاد کیا ہے کہ $3 ملین آپ لے لیں اور ہمیں کرائے پہ دے دیں بگرام اڈا، تو انہوں نے نہ نہیں کی۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں $1 ارب دیں۔ اس پہ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ تو ابھی باتیں ہیں، اصل جو ہے تب پتہ چلے گا جب وہ نے بگرام ایئر ویز سے دیتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو افغانستان کو چلانے کے لیے زیادہ امداد جو ہے امریکہ کے ذریعے جا رہی ہے، اور ڈالر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈالر مہنگا ہے اور افغانستان میں سطح ہے جہاں کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، ادھر کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے، تو یہ ڈالر آتے ہیں بڑی تعداد میں امریکہ سے، قطر سے، دبئی سے، اور تو ان کی معیشت چل رہی ہے۔ اب ان کو
ڈالر انڈیا سے بھی آنے شروع ہو جائیں گے، تو اس لحاظ سے ان کو ڈالروں کی کمی نہیں ہے، وہ 1 ارب ڈالر میں دیں، 10 ارب ڈالر میں دیں، جتنے بھی دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی سرزمین جو ہے پہلے بھی یہی پاکستان کا الزام ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آپ نے دوحہ میں جو معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اس میں یہ بات طے کی تھی کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اچھا، ادھر ایک اور کویسچن بنتا تھا، کیا یہ اس کے اندر انفلوئنس نہیں کرے گا رشیا اور چائنا؟ کیا وہ ہونے دے گا سر؟ یہ دیکھیں، رشیا اور چائنا کی اپنے مفادات ہیں اور اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات تو خود افغانستان کو دیکھنی ہوگی کہ جس طرح وہ رشیا سے اور چائنا سے فائدے اٹھا رہے ہیں، کیا امریکہ سے معاہدے کی صورت میں اور ایسی ایئر بیس دینے کی صورت میں وہ انٹرسٹ ان کا چائنا کا اور رشیا کا افغانستان میں رہے گا یا نہیں؟ لیکن یہ سارا جو ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ افغان قیادت کو سوچیں کہ ہیں، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، اور اب انڈیا بھی اس میں کود پڑا ہے، اور جس طرح وزیر خارجہ عامر خان متقی نے انڈیا میں جا کر کشمیر کے انڈیا کے قبضے کو تسلیم کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو طالبان ہیں یہ انتہائی نمک حرام ہیں، انتہائی بے زبان لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ملک ان کے ساتھ چلے گا وہ سے آخر میں اس سے دھوکہ کھانا پڑے گا۔ اچھا، دیکھا جائے نا سر، اس وقت چائنا بھی افغانستان سے کوئی راضی نہیں ہے، ان کے بھی تعلقات اب خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا سر چلتے ہیں، آپ نے تذکرہ کیا کہ امیر متقی صاحب انڈیا گئے تھے، تو اب پاک انڈیا بارڈر کی طرف آتے ہیں کہ سر دوبارہ جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہے، تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس دفعہ انڈیا دوبارہ غلطی کرے گا؟ دیکھیں، غلطی تو ہوتی بار بار کرنے کے لیے، جو بندہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے وہ 2 دفعہ بھی کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مئی میں پاکستان کی افواج نے انڈیا کو بہت کرارا جواب دیا تھا، اور جس کی گونج ابھی تک پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے ستر دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے جہاز تباہ ہوئے اور کس طریقے سے نئے جہاز سے، اور وہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے صدر ٹرمپ نے سر تھوڑی ذرا ادھر تھوڑی ہماری ویورز کو بتائیں کہ یہ کتنے جہاز گرے ہیں سر؟ آپ کے پاس آئی ہوپ کہ صحیح انفارمیشن ہوگی۔ دیکھیں، صحیح انفارمیشن تو کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ ہے کہ 7 جہاز تو گرے ہیں اور 8واں جو ہے وہ ہٹ ہوا تھا لیکن گرا نہیں ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا 2 گرے، 3 گرے، انڈیا تسلیم کرے نا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اگر رافیل کمپنی مانتی ہے تو انڈیا مانے پہ کیوں انکاری ہے؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے اور دنیا بھر میں اب جنگیں جو ہیں وہ پرانے طریقوں سے نہیں لڑی جائیں گی۔ اس سے ہم نے ابھی افغانستان کے ساتھ جنگ کی ہے، ڈرون اور ایئر اسٹرائک کے ذریعے ہم نے انہیں بتایا کہ کس طرح ہم ان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کو بھی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے اور ایسی اس کے پاس پلاننگ ہے اور ایسی اسٹریٹجی پاکستان نے بنائی ہے کہ انڈیا اب پاکستان پر حملہ کرنے سے چاہتا بھی ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی۔ انڈیا اور افغانستان یہ دونوں کیا یہ حماقت یہ کریں گے کہ اگر جنگ ہوتی ہے سر تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کا خطے کے اوپر کیا اثر ہوگا سر؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ
پاکستان نے 50 لاکھ افغانوں کو یہاں پناہ دی تھی. 50 لاکھ لوگ نمک حرام نہیں ہو سکتے. یہ چند لوگ ہیں جن کے مفاد جو ہے جو ڈالوں کے پجاری ہیں وہ ان کو بتوں کی پوجا کرنے میں کیا امر مانے ہیں کہ وہ ڈالوں کے پجاری بن جائیں. تو جو انہوں نے مزے دیکھے ہیں جو مزے وہ کریں اس کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ مل سکتے ہیں, لیکن افغان عوام کبھی بھی کسی ایسی جنگ کی حمایت نہیں کریں گے جو کہ پاکستان پہ انڈیا کے ساتھ مل کر مسلط کی جائے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ صرف طالبان کا جو اقتدار ہے, دور اقتدار, یہ پشتون علاقوں تک محدود ہے. جو تاجک ہیں, جو ازبک ہیں اور جو ہزارہ ہیں وہ تو ان سے سخت نالا ہیں اور وہ ان کی جو ہے ناکامی کے لیے بدعائیں کر رہے ہیں. تو اگر انڈیا نے افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اسے افغانستان کے اندر سے بھی حمایت نہیں ملے گی. اچھا سر, کیا اگر تھوڑا سا اور اس کو دیکھیں, کیا پاکستان یا انڈیا نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, نیوکلیر ویپن جو ہے یہ ایک آخری حربہ ہے اور یہ میرے خیال ہے دونوں ملک کوشش کریں کہ یہ ایٹمی ہتھیار نہ استعمال کیے جائیں. لیکن دیکھیں, جنگ میں تو ہر چیز جائز ہے. اگر انڈیا نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی جارحیت مسلط کو نہیں کوشش کی, اول تو پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور جو اس کو چائنا کے ساتھ مل کر اس نے F-17 اور F-10 جہاز بنائے ہیں اور میزائل ہیں, اسی سے پہلے انڈیا کا بیڑا غرق کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی انڈیا کو وہ اول تو ضرورت نہیں ہوگی, اگر اس نے ضرورت تھی تو وہ منہ کی کھائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ سر اسی طرح ہوگا. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دوبارہ ہم محسن رضا خان صاحب کے پاس آئیں گے, کیونکہ اس کا اب یہ سلسلہ ہمارے ان پروگرامز کا جاری رہے گا اور گائے بگائے ہم اس میں سینئر پرسنالٹیز جو ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں ان کو دوبارہ بلائیں گے اور ان کی قیمتی آراء آپ تک پہنچائیں گے. آپ کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.